اعلیٰ حضرت کی علم پر قربان رہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر کتنی تھی؟ 3.5 سال کی ہوگی اور میں مسجد کے سامنے کھڑا تھا. ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا عربی لباس پہنے ہوئے اور دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ عربی ہے اور بندہ عربی عرب کا رہنے والا بندہ ہو، عربی بولنے والا بندہ ہو. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ یہ عربی ہے. وہ میرے قریب آیا اور آنے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کرنے لگا. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پڑھ کے علم حاصل کیا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میں نے علم بہت ایسے کم علم ہے جو میں نے استادوں سے سکھائے، باقی سارے علوم کو میرے آقا نے مجھے سکھایا ہے. تو حضور نے خود تعلیم دیا ہو اس کے علم کا کیا علم ہوگا؟ ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عربی لباس پہنے ہوئے دیکھنے سے عربی لگتا تھا. وہ آیا اور مجھ سے عربی میں گفتگو کیا. اعلیٰ حضرت فرماتا ہے الحمدللہ میں اس عربی آدمی سے جو ہے عربی زبان میں فصیح زبان میں اس سے گفتگو نہیں کیا. فصیح زبان میں ایک ہوتا ہے عربی بولنا لیکن جو ہے لڑکپن کے ساتھ پڑھنا بولنا اور مکمل عربی نہیں بولنا. عربی بولی جیسا کہ میں بنگال میں ہوں، آپ گجرات کے ہیں، آپ اس سے اگر گجراتی میں آپ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شبد ہیں جو گجراتی میں بول دوں، لیکن میرے لیے غیر ممکن ہے کہ میں سارا جو ہے آپ کی زبان میں یا گجراتی زبان میں مکمل بول سکوں. تو ایک دو زبان بولی ابھی کوئی ضروری نہیں ہے ایک دو زبان بول دینے سے گجراتی میں نے بول دیا. تو آپ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے فصیح زبان میں اس سے گفتگو کیا. جیسے عربی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے میں نے اسی لہجے میں اسی انداز میں نے ان سے گفتگو کیا. اب عمر کیا تھی؟ 3.5 سال کی. اب بتائیے کہ 3.5 سال کی عمر میں بچہ بول نہیں پاتا، 3.5 سال کی عمر میں بچہ عربی عبارت کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں گفتگو کر کے دکھا دیا. یہ ہے اعلیٰ حضرت. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ جو 3.5 سال کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو کرے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اب آئیے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب کسی کو سید مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ شاید ہم ان کا شجرہ شریف دیکھتے ہیں، ان کا نسب نامہ دیکھتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ جو شجرہ شریف کو دیکھ کر، جو نسب نامہ کو دیکھ کر سید کہے اسے حضرت کہتے ہیں. جو سیدوں کی خوشبو کو سن کر کہتے ہیں کہ سید ہے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت جب کسی سید کے قریب ہوتے یا کوئی سید، کوئی آل رسول، کوئی سادات اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ شجرہ نہیں دیتے بلکہ آپ کی خوشبو سے آپ کہتے تھے کہ آپ آل رسول ہیں، آپ سید ہیں. تو پتہ چلا جو نسب نامہ کو دیکھ کر، جو شجرہ کو دیکھ کر جو ہے سید کہے اسے حضرت کہتے ہیں، جو خوشبوؤں کو سن کر کہے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آئیے ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ حافظ قرآن کو بھی ہم حضرت کہتے ہیں. جو حافظ ہوتا ہے قرآن کا حفظ کر لیتا ہے اسے بھی ہم حضرت کہتے ہیں. اور جو عالم ہوتا ہے ہم اسے بھی حضرت کہتے ہیں. لیکن ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی 2 مہینے میں حافظ بنتا ہے، کوئی 6 مہینے میں حافظ بنتا ہے، کوئی سال میں حافظ بنتا ہے، کوئی 5 سال میں حافظ بنتا ہے. جو 5 سال میں حافظ بنے اسے بھی ہم حضرت کہتے ہیں. جو 6 مہینے میں بنے اسے بھی ہم حضرت کہتے ہیں. جو 29 دن میں حافظ قرآن بن جائے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. 29 دن کے اندر، 28 دن کے اندر، 30 دن کے اندر حافظ قرآن بن جائے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. آئیے میں اعلیٰ حضرت کا واقعہ آپ کو بڑی تفصیلی کے ساتھ بتانا چاہوں گا جس سے ہمیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت کی محبت میں مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. دیکھیے اعلیٰ حضرت 29 دن کے اندر جو حافظ قرآن بنے. اب یہ واقعہ جب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا ہوگی. بات کیا تھی
کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے لیٹر کے اندر خط کے اندر جو ہے اعلیٰ حضرت کے نام پہ کوئی خط لکھا تھا، لیکن اس خط میں اعلیٰ حضرت کو حافظ کہہ کے لکھا تھا، آپ کو حافظ کہا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جب اس خط کو کھولا گیا اور اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو اس میں آپ کا نام کے ساتھ جو ہے حافظ صاحب لکھا گیا تھا. حافظ صاحب کہہ کر کے لکھا گیا تھا. اب اس وقت جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اس وقت کیا تھا کہ اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حافظ قرآن نہیں تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اعلیٰ حضرت سے ایک بہت بڑا دین کا کام لینا تھا اور اللہ نے لیا بھی کیونکہ اعلیٰ حضرت کے پاس وقت ہی نہیں تھا. تو کیونکہ آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ کتابوں میں مصروف رہا کرتے تھے، کتابوں میں لکھنے میں فتوے دینے میں جو ہے آپ پورا وقت جو ہے مصروف رہتے تھے. ایک لمحہ بھی آپ کو جو ہے کوئی فرصت نہیں ملتی، جیسا کہ ہم گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں. ہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی وقت ہوتا ہے جو ہم بغیر فضولی سے ہم وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اگر کیا تو اس کے مصطفیٰ میں کیا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو کیا ہوا کہ جب حافظ صاحب کہہ کے لکھا تو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس وقت نہیں تھا. آپ پورا دن جو ہے آپ کتابوں میں لگے رہتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کتنی کتابیں لکھی؟ معلوم ہے 1500 کتابیں لکھی. رسول میں، رسول کی شان میں، علم غیب میں، علم اور دلائل کے ساتھ، مسائل کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے 1500 کتابیں لکھی. لیکن انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام لوں گا میں. اس سے پہلے میں جو ہے بادشاہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر کی بات کہنا چاہوں گا کہ جب اورنگزیب عالمگیر نے ایک کتاب لکھنا چاہا، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فتوائے عالمگیر. سبحان اللہ. فتوائے عالمگیر جب لکھا گیا تو آپ نے فتویٰ عالمگیر جب لکھنا شروع کیا تو اس وقت آپ نے پورے دنیا کے علماء کو بلایا گیا، اور جو بڑے بڑے انٹرنیشنل علماء پائے جاتے تھے، بڑے بڑے، اور آج کے تاریخ میں ایسے عالم بہت کم پائے جاتے ہیں جو پہلے کے زمانے میں جو علماء گزرے ہیں. تو آپ اس دور کے اس زمانے میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں 500 علماء کو جمع کیا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. 500 عالموں کو جمع کر کے آپ فتوائے عالمگیر کو لکھا. لیکن ان کے پیچھے کئی خادم بھی لگے ہوئے تھے. آپ جب فتویٰ عالمگیر لکھتے تھے تو 500 عالم تو صرف مسئلے کو لکھنے والے تھے، فتوے دینے والے تھے، قلم کو چلانے والے تھے. باقی اس کے بعد جو ہے جو بھی ضرورت ہوتی تھی ان کے پیچھے ایک عالم کے پیچھے 2 3 خادم ہوا کرتے تھے. کاپی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کو لانے کی ضرورت نہیں، خادم لا کے دے دیتے تھے. قلم کی ضرورت پڑتی تو قلم ان کے سامنے حاضر کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے 500 عالم تو بڑے بڑے جید علماء تھے جو خالی لکھنے والے تھے، اور باقی خادم کتنے ہوں گے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. تو سارے علماء کو جمع کر کے آپ نے جو ہے اورنگزیب نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے فتوائے عالمگیر. آج کی مارکیٹ میں ملتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. وہ کتاب کتنے جلد کی ہے؟ شاید 10 جلد کی کتاب ہے. تو 500 عالموں نے مل کر جو کتاب لکھی وہ کتنے جلد کی تھی؟ 10 جلد کی کتاب. لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی علم پر قربان جاؤ. اعلیٰ حضرت تنہا اکیلا، لیکن جب آپ لکھنے کی بات آتی ہے، کتابوں کی بات آتی ہے، تو آپ تنہا ایک کتاب لکھا جس کتاب کا نام ہے فتوائے رضویہ. اور اس کتاب کو جب آپ نے لکھا تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ تنہا اعلیٰ حضرت نے 32 جلد میں لکھ کر کے آپ نے قوم کے سامنے پیش کر دیا. ایک بندہ 32 جلد کی کتاب آپ نے لکھ کر جو ہے قوم کے سامنے، ہم جیسے گنہگاروں کے سامنے پیش کر دیا. اسی لیے تو علماء فخر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہر عالم اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ ہم نے بہت عالموں کو دیکھا ہے لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا اعلیٰ حضرت کا ذکر. ارے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، پھر آپ کو پتا چلے گا اعلیٰ حضرت کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے سے اعلیٰ حضرت کی عظمت نہیں سمجھ سکتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب میں مطالعہ کیا کرو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کیا کرو. اعلیٰ حضرت کی جو ہے کتابوں کو جب پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت ہے تو کیا ہے. تو میرے دوست بزرگوں کیا اعلیٰ حضرت ہے. تو اس طریقے سے آپ نے 1500 کتابیں آپ نے لکھی. اور آپ کتنے علوم کو جانتے تھے معلوم ہے؟
آج ہم ایک علوم کو ڈھنگ سے مکمل ہم اور آپ نہیں جان سکتے. کوئی ایسا بندہ کہہ سکتا کہ میں نے گجراتی زبان کو میں نے مکمل سمجھا, انگلش زبان کو میں نے مکمل سمجھا ہے, اردو زبان کو میں نے مکمل سمجھا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان جاؤ. اسی لیے جو ہے اعلیٰ حضرت نے صرف اردو ہی زبان میں آپ نے کتابیں نہیں لکھی, بلکہ ایسی ایسی کتابیں لکھی جو علماء کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. آج دیکھو الحمدللہ, آج ایک کوئی جو ہے جو تھوڑا سا پڑھا لکھا انسان ہوگا نا, وہ بھی دین کی کتابیں پڑھ لیتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے, اعلیٰ حضرت کی محنت ہے میرے دوستوں بزرگوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے کے بعد تو اعلیٰ حضرت کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا. لیکن جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا گیا حافظ صاحب, تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا. اب دیکھیے خوف پیدا ہوا. خوف کیا پیدا ہوا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوا. اور اللہ کا ڈر ہوا, اور ڈر اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت اعلیٰ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے. تو آپ نے سوچا کہ مجھے حافظ کہہ کر پکارا گیا, حافظ لکھا گیا, مجھے حافظ کہا گیا, کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ اے احمد رضا, تجھے جب کسی نے حافظ کہا تو تو نے روکا کیوں نہیں, تو نے ٹوکا کیوں نہیں, تو میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہو. میرے دوستوں بزرگوں, یاد رکھیے کہ جس کے دل میں جتنا خوف ہوتا ہے نا, جس کا دل جتنا پاک ہوتا ہے, اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. آپ دیکھیے اللہ والوں کو دیکھیے, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت روتے ہوئے ملے گے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت روتے ہوئے ملیں گے. غوث پاک کی زندگی کو دیکھ لیں. آؤ ہم حضرت عمر فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں. آپ کو میرے آقا نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی, اے عمر تو جنتی ہے. آپ جنتی ہونے کے باوجود آپ اس قدر روتے تھے, آنسو ایسے ٹپکتے تھے کہ آپ کے گالوں میں جو ہے آنسو کی نشان پڑ چکے تھے. اب بتائیے کیسے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ جتنا اس کا دل پاک ہوتا ہے, اس کے دل میں اتنا ہی خدا کا ڈر ہوتا ہے, خدا کا خوف ہوتا ہے, خدا کا خوف ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز سے غافل ہیں. کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو شراب نوشی کرتا ہے, زنا خوری کرتا ہے, حسد کرتا ہے, چغل خوری کرتا ہے, ہر برائیوں میں, ہر گناہوں میں, ہر لمحہ, ہر وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, جھوٹ بولتے ہوئے ہر وقت رہتا ہے. لیکن اس کے سامنے خدا کا خوف, خدا کے بارے میں, اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, لیکن اس کے دل میں ذرے برابر بھی خوف نہیں ہوتا. اس کے سامنے جہنم کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جہنم ایسا ہوتا ہے, قبر کے حالات ایسا ہے, جہنم کی آگ ایسی ہے, جہنم کی گڑی ایسی ہے. ذرے برابر بھی خوف نہیں ہوتا. کیا اسے جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا اسے عذاب قبر سے اسے ڈر نہیں لگتا؟ آخر جب ڈر لگتا ہے تو اس کا دل خوف خدا میں کیوں نہیں لڑتا؟ جب ڈر لگتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ جب ڈر لگتا ہے تو وہ نماز کی طرف کیوں نہیں لوٹتا؟ جب ڈر لگتا ہے تو برائیوں سے کیوں نہیں باز آتا؟ جب ڈر لگتا ہے تو چغل خوریوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ بندہ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں کا دبا پیدا ہوتا ہے. جب تو گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اور بھی گناہوں کا دبا پڑتا ہے. جس طریقے سے بندہ گناہوں میں مسلط ہو جاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, آخر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا دل گناہوں سے جو ہے اس کا دل جو ہے گناہوں سے جو ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کے دل میں جو ہے گناہوں کی داغ لگ جاتی ہے, کالا دھبا لگ جاتا ہے. آخر میں آپ یہ سمجھیے کہ وہ دل نہیں رہتا, بلکہ وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان کا دل مردہ ہو جائے تو پھر اسے جو ہے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, اللہ کا خوف نہیں ہوتا, اور کبھی وہ رب کی بارگاہ میں جھک کر نہیں روتا. اسے چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. پھر دیکھے انشاءاللہ سچی توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے معاف کر دیتا ہے. میرا رب اتنا بڑا مہربان ہے, اتنا بڑا غفور رحیم ہے. میرا رب فرماتا ہے بندہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لے, وہ بھی بندہ اگر سچی توبہ میری بارگاہ میں جھک کر کرتا ہے, میں اس کے
अता फरमाता हूँ। बंदे आए और सच्ची तौबा करे तो जरूर बंदा तौबा करता है, लेकिन हमारी तौबा कैसा है? आज तौबा किए कल उसी गुनाहों में मुब्तला हो गए। तौबा कैसे करे? तौबा ऐसे करे, बताया जाता है जैसे दूध थन से निकलने के बाद दूध वो थन में नहीं जा सकता, ऐसी तौबा करें दोस्तों। तो खुदा का खौफ कब होता है? जब उसका दिल गुनाहों से पाक होता है। बंदा वही रोता है जिसका दिल पाक होता है। अगर हमें रोना नहीं आता अल्लाह की बारगाह में तो शायद हमारा दिल भी जो है मुर्दा हो चुका होगा। इसलिए रब की बारगाह में हमें रोना नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, दुनिया के लिए हम रोते हैं, दौलत के लिए रोते हैं, रिश्तेदार के लिए रोते हैं, लेकिन जब रब की बारगाह में अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब कब्र से बचने की बात आती है तो हमें जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता और हम ये सोचकर अपने वक्तों को निकाल देते हैं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब कब्र में जाओगे और कब्र में फरिश्ते आएंगे और तुम्हारे ऊपर अज़ाब इलाही मुसल्लत कर दिया जाएगा, जब उस वक्त देखा जाएगा। क्या उस वक्त देखा जाएगा? जब पुलिस रात में जाओ, जब पुलिस रात में गुजरोगे और जहन्नम की तरफ गिर जाओगे, क्या उस वक्त देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? जब अल्लाह ताला जहन्नम में आपको जो है मुसल्लत कर दे, क्या उस वक्त देखा जाएगा? नहीं, उस वक्त देखा नहीं जाएगा। अगर आपको जन्नत को हासिल करना है तो दुनिया ही में आप सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में सजदा करो, रब को राजी करो, रब की फरमाबरदारी करो, हुजूर की इताअत करो, हुजूर की सुन्नत पर अमल करो। इंशाअल्लाह ऐसा देखा जाएगा कि आपको जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत आपके सामने होगी। देखो तो जन्नत को देखो, तो जन्नत को हासिल करना चाहते हो तो दुनिया ही में आप सच्ची तौबा करो। बात लंबी हो गई, मुझे ये वाक्य बताना मकसद नहीं था, लेकिन बात जब आई है तो बता दिया। तो आला हजरत की जो बात है मैं ये वाक्य बता करके मैं अपने वक्तों को इख्तिताम कर दूंगा। बड़े मोहब्बत के साथ एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या हुआ कि आला हजरत के दिल में खौफ हुआ कि अल्लाह मुझसे जब सवाल करेगा, पूछेगा, ए अहमद रज़ा जब तुझे हाफिज कहा तो तुमने रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं, तुम अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? तो आपने उसी वक्त दिल में यकीन कर लिया, वादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पहले मैं हाफिज कुरान बनूंगा, हाफिज बनूंगा। अब भी क्या हुआ कि आप हाफिज बने तो उसकी शान से बने। क्या हुआ कि रमजान शरीफ का पहला चांद था। आप क्या करते थे कि आपने इशा की अजान होती है, इशा की अजान हर मस्जिदों का ये मामूल रहा है, तरीका रहा। इशा की अजान होती है और रमज़ान में तरावी पढ़ी जाती है। तो उस साल आपने खुद आला हज़रत ने कुरान की तरावी सुनाई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप जब हाफिज नहीं थे तो आप कुरान की तरावी कैसे सुनाए? तो सुनिए, इस तरीके से सुनाए। क्या होता था कि दुनिया अजान होती थी तो आप सुन्नत पढ़ लेते। सुन्नत पढ़ने के बाद सुन्नत और फर्ज यानी जमात खड़ी होने के बीच में जो वक्त होता था, उन्हीं वक्त में आप आला हज़रत क्या करते थे? कुरान को याद कर दिया करते थे और फिर उसी कुरान को आप तरावी में सुनाते थे। यानी इसी तरीके से 29 दिन के अंदर आपने इशा की जमात यानी सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त होता था, उस वक्त में आप जो है कुरान को याद करके आप कुरान की तरावी सुनाई। 29 दिन के अंदर आपने कुरान को अपने सीने में बसाकर आपने कुरान की मुकम्मल तरावी सुनाई। अब बताइए, तो इसीलिए हमने किसी को 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 8 साल के अंदर, 2 महीने के अंदर हम हाफिज बनते हुए देखा, हम उसे भी हजरत कहते हैं। लेकिन जो 29 दिन के अंदर हाफिज बन जाए उसे आला हजरत कहते हैं। अब उलेमा बताते हैं, उलेमा लिखते हैं कि ऐसे देखा जाए तो आला हजरत 29 दिन में हाफिज बने,